سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص 50 سال کی عمر کا ہو، 50 ہو، 60 ہو، 70 ہو، 90 ہو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا اسلامی شادی کے اندر کہ بڑے میاں 90 سال کے 90 ایئرس اولڈ گولڈ، تو اس نے جو ہے شادی کرنی چاہی، تو بہوؤں نے اور بیٹوں نے بڑی ناراضگی دکھلائی، لیکن بڑے میاں نے کر ڈالی۔ اب ان کو پیچس یعنی دست شروع ہو گئی، ساری بہویں کنارے اور سارے بیٹوں کو بدبو آ رہی ہے، وہی بیوی جو لے کر آیا بوڑھا میاں وہی اس کی خدمت کر رہی ہے۔ یاد رکھیے شادی کے متعدد فوائد ہیں، صرف ایک ہی مقصد نہیں ہے خواہشات، بہت سارے فائدے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جن کی بیویوں کا انتقال ہو چکا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کی زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت دے، لیکن جو بے نکاحے ہیں وہ شادی کریں، کسی سے شرم نہ کریں، کسی سے شرم نہ کریں۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیے کتنی شادیاں انہوں نے کی، ایک دو کے سوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں کی غالباً ایک بیوی تھی، باقی دوسرے 1,24,000 صحابہ کرام سب متعدد شادیوں والے تھے، کئی بیویاں رکھتے تھے، کئی مطلب 4 کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 10 دن باقی ہوں اور میری بیوی نہ ہو تو میں شادی کر لوں گا، کیوں؟ فتنے کے ڈر سے۔ آج نگاہوں کو پناہ ملنا مشکل ہے۔ حضرت مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے بھی شروع کر دیا اب دل کو ستانا۔ پوچھئے، اور جو یہ کہے کہ ہمیں کچھ ہوتا نہیں دیکھ کر، اس کو کسی حکیم سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کیوں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو مرد ہے زین للناس حب الشہوات، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص دوسری شادی کو، یعنی ایک بیوی ہے آدمی دوسری کرنا چاہتا ہے، یا بیوی نہیں ہے انتقال ہو گیا وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اس کو برا سمجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ جس کو قرآن نے اجازت دی، جس کو رب العالمین نے اجازت دی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادی کرو 2 سے 3 سے 4 سے جو تم کو پسند آئیں۔ اس کو ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں برا کہنے والے یا سمجھنے والے؟ ایمان کا خطرہ ہے، فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اس لیے ضرور بھی ضرور جو بے نکاح ہیں وہ شادی کریں، جو عورتیں ہیں وہ بھی شادی کریں، جو مرد ہیں وہ بھی شادی کریں۔ زنا کا خاتمہ ہو جائے گا، بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور شادی کو سادگی سے کریں۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بڑا برکت عظیم الشان وہی نکاح ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ اور آج ہمارے ہاں شادیوں میں لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، لون بک کیے جا رہے ہیں اور لون لے لے کر، اور زندگی گزر رہی ہے لون دے دے کر، اور ٹینشن میں، ڈپریشن میں، اور شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری، یہ سب شادیوں کے چکر میں۔ اسلام اس کی بالکل بھی ستائش اور تعریف نہیں کرتا ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں اسی شادیوں سے۔ اور یاد رکھیے جب شادیوں میں خوب خرچہ کرتے ہیں، خوب بینڈ باجا بجاتے ہیں، وہی شادیاں اکثر ناکام ہوتی ہیں، اکثر ناکام ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ایک جگہ کہ شادی ہے بیٹی کی تو مشاعرہ ہو رہا ہے، شادی ہے بیٹی کی تو شادی سے پہلے مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی مشاعرے سے کیا ہوگا؟ وہ بھی بے حیائی کے ساتھ، وہ بھی عورتوں کو بلا کر، ایسے مشاعرے میں تو شرکت ناجائز ہے۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سوشل میڈیا ناگپور اردو۔ دینی، ملی، سماجی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔